انسان اپنے آپ سے خود گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انبیاء کے ساتھ تو خاص طور پر ہوتی ہے، لیکن جتنا آدمی گناہوں سے بچتا ہے یعنی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے راستے سے اور گناہوں کے اسباب سے اس کو بچاتا ہے۔ جیسے ایک تو ہے انسان کا ایسا نفس جو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اور انسان گناہ کر لیتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں نفس امارہ، یعنی انسان کے اندر برائی جڑ پکڑ لی۔ اور دوسرا ہے کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ گناہ کرے، لیکن انسان اسباب کے تحت کوشش کر کے کنٹرول کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں نفس لوامہ۔ اور جب آدمی باضابطہ خود بخود گناہوں سے کوشش کر کے رک جاتا ہے اور سنتوں کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی مکمل طور پر کوشش ہو جاتی ہے اس کی، تو نفس مطمئنہ اس کو بولتے ہیں کہ بھئی اطمینان تو اتنا ہے کہ بھئی انہیں گناہوں سے بچ رہا۔ اور یہ انبیاء کو 100% درجے یہ چیز حاصل ہوتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ بلایا دربار میں، تو ہوا یہ کہ بادشاہ کو جا کر انہوں جو سلام کرے، تو انہوں نے بولے کہ بھئی یہ کون سی زبان ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے یہ چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عربی زبان ہے، میں سلام کر رہا ہوں۔ اس کے بعد بات چیت ہوئی عبرانی زبان جو اس وقت چل رہی تھی، تو عبرانی زبان میں بات ہوئی، بادشاہ بھی الگ الگ زبانوں میں بات کرا اور پوری چیزیں پوچھا کہ بھئی میں ایسا خواب دیکھا اور ایسا ماحول ایسا چل رہا ہے، کیسے چلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، انبیاء کو دیتا ہے خاصیتیں خصوصیتیں۔ بات کرنے کے بعد بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1 سال انہوں نے مشورہ دیا کہ بھئی 7 سال جو قحط آئے گا ملک میں، تو ایسا کرنا ہے کہ 4% اناج ہوگا یعنی غلہ ہوگا، اس کو تو جیسے تیسے استعمال کرنا ہے، آپس میں لینا دینا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اس اناج یعنی کاشت کر رہے ہیں، کھیت والے ہیں خاص طور پر، وہ لوگ کھیت میں سے اکھاڑ کر ڈنٹل کے ساتھ یعنی اس کو اور جو پودا ہے اس سے اناج کو الگ نہ کریں، بلکہ اس زمانے کی جو ترتیب تھی اس کو ویسے ہی رکھا جائے، اور 5واں جو حصہ ہے اس کو ویسے ہی رکھ کر جمع کیا جائے۔ ہر کاشتکار کو، ہر کسان کو یہ بات بتلائی گئی۔ اس کے بعد فرمایا، بادشاہ سے کہا کہ بھئی یہاں پر ہمارے پاس جو غلہ اناج آئے گا اس کو اب بے تکا خرچ نہیں کرنا ہے اور بیجا خرچ نہیں کرنا ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ جب قحط کا زمانہ آئے گا تو ہوگا یہ کہ اطراف سے لوگ قحط سالی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے بادشاہ کے دربار کا رخ کریں گے، تو ہمارے پاس جو غلہ ہوگا تو ان کے پاس جو چیزیں ہوں گی قیمتی شے، سونا ہے، چاندی ہے، وہ دے کر کے ہمارے پاس سے اناج لے کے جائیں گے۔ تو 7 سال گزرے۔ جن کے پاس 5واں حصہ اناج رکھا ہوا تھا وہ تو آپس میں، جو موجودہ حکومت میں تھے شہر وغیرہ میں، وہ لوگ تو آپس میں ان کا حصہ جو چلنا تھا چلا لیے، رزق کا مسئلہ۔ اب دربار میں یہ بات مشہور ہوئی اطراف و اکناف میں قحط سالی کے بعد کہ بھئی بادشاہ جو ہے غلہ تقسیم کر رہا، لہٰذا ہم جا کر بادشاہ کے پاس سے لیں گے، لیکن اس کے عوض میں انہیں اپنی کچھ قیمتی چیزیں یعنی پیسے لے کے دے رہا ہے۔ بادشاہ کو بتائے تو بادشاہ یہ بولا کہ دیکھ بھائی تیری ایسی ترتیب ہے اور حالات ایسے آنے والے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے 1 سال کے بعد جو ہے بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ 1 سال بعد ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام اب ترتیب کرنا شروع کرے کہ اناج کیسے تقسیم کرنا ہے، کیسے جمع کرنا ہے۔ اب بات مشہور ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو شہر تھا کنعان، وہاں تک پہنچی، اور وہاں پر بھی بات پہنچی۔ اطراف و اکناف سے لوگ آنا شروع ہو گئے کہ بھئی مصر کا جو بادشاہ ہے بہت بڑا رحم دل ہے، اب قحط سالی کے زمانے میں کہیں اناج نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور بادشاہ کے دربار سے، محل سے وہ چیز تقسیم ہو رہی، پیسے دے کر کے، کچھ پیسے دے کر کے لے رہے۔ تو 12 جو ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے، یہ بھی اناج لینے کے لیے اپنے باپ حضرت یعقوب سے مشورہ کر کے وہ نکلے۔ جب محل میں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ کر پہچان گئے، ارے یہ تو میرے بھائی ہیں، لیکن وہ بھائی کو پہچان نہیں سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اجنبی بن کر ان سے بات کرے کہ بھئی تم لوگ کہاں سے آئے، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے جسم اچھے گورے گھمٹے تازے بڑے جسم والے تھے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کہیں دوسرے ملک سے جاسوس بن کے آ گئے ایسا۔
تو کچھ باتیں ایسے کرے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان نہیں سکے۔ بہرحال انہوں بولے نہیں، تو اپنا پچھلا قصہ سنائے کہ ہم لوگ 12 بھائی تھے، ہمارے میں سے ایک بھائی، ہم جنگل میں گئے تھے تو ہمارے میں سے ایک بھائی کو بھیڑیا کھا لیا۔ کس کے سامنے بول رہے ہیں؟ جو بول رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بھیڑیا کھا لیا اور ہم لوگ گئے والد صاحب کے پاس اور یہ داستان سنے تو والد محترم جو ہے بالکل روتے روتے بہت کمزور ہو گئے، آنکھوں کی روشنائی چلی گئی۔ اور ہمارا ایک بھائی بھی ہے بنیامین، تو وہیں پر ان کو ذرا دل بہلانے کے لیے وہیں ان کو رکھے۔ تو یوسف علیہ السلام جب نام سنے، بنیامین ان کا خاص بھائی تھا اور یہ جو 10 بھائی تھے میدر بھائی تھے، جب یہ نام سنتے ہی بولے کہ بھائی اچھا اگر تمہارا اور ایک بھائی ہے تو آئندہ مرتبہ جب آپ آئیں گے تو ان کو لے کے آنا، اگر نہیں لے کر آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جھوٹے ہیں اور تم لوگ ایسا ہے بلکہ الزام لے۔ نہیں ہم بالکل لے کے آئیں گے ہمارے بھائی کو، ایسا نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے جو محل کے جو وہ خادمین ان سے بولنے لگے کہ بھائی لے کے جاؤ ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھو۔ کچھ بتائے نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تھا کہ میرے بھائی ہیں، بتائے نہیں، گئے لے کے گئے اور کہا کہ بھائی ان کو کیا کرو، ایک اونٹ غلہ دے دو۔ اس زمانے میں تقریباً 210 سیر کا ہوتا ہے، بتائے لکھے 210 سیر ہوتا ہے۔ تو ایک اونٹ غلہ دیے اور کہا کہ بعد میں جب آ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اگر بعد میں جب آ رہے ہیں تو ان کے پاس کچھ پیسے لینے دینے کے نہیں ہوں گے، اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ یہ جنہوں جو پیسے دیے غلے کے بدلے ان سے خادموں سے بولے کہ وہ اناج میں ہی پیسے ان کے اندر چھپا کے رکھو، اعزاز و اکرام کے ساتھ وہ پورا مکمل لپیٹ کر کے اونٹوں کے ساتھ ان کو روانہ کرے اور واپسی میں ہدایت کرے کہ جب آئیں گے تو آپ اپنے ساتھ بنیامین کو یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو لانا، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم غلط ہے۔ یہ پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بادشاہ کے قصے سنانے لگے، ایسا رحم دل بادشاہ ہے، ہمارے کو دور سے بلکہ ایسا عزت سے رکھا۔ ہم قصہ سنے تو بنیامین کا بھی نام سنے، اگر بنیامین ہوتا تو اور ایک اونٹ غلہ مل جاتا، آئندہ مرتبہ جب جائیں گے ہم تو بنیامین کو ساتھ میں لے جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا شک ہوا، چونکہ حضرت یوسف کو لے کے گئے تھے نا، لے کے جا کے وہ کرے یہ کرے پلان کر کے مر گیا بولے، اور اگر بنیامین کو لے کے گئے تو پھر اس کو بھی ختم کر دیں گے، انہیں میرا آنکھوں کا تارا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے نہیں بھائی رہن دو انہوں، نہیں ایسا ہے، پھر اگر انہوں دوبارہ نہیں لائے بول کے بولے تو ہم دھوکے باز سمجھے جائیں گے ان کے سامنے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بولے میں اللہ سے وعدہ لیتا ہوں کہ تم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، ہاں اللہ کی طرف سے اگر کوئی تدبیر آ رہی تو اس وقت تو کوئی نہیں روک سکتے، اگر تم اپنی طرف سے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ کے سے میں وعدہ لے رہا ہوں کہ ایسا کام مت کرو۔ بہرحال یہ دوسری مرتبہ جب جانے لگے تو بنیامین کو بھی ساتھ میں لے لیے، جب یعنی چھوٹے بھائی حضرت یوسف کے خاص بھائی تھے جو ساتھ میں لے لیے چلے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو بھائی تمہارے جسم بھی بڑے ہیں، تمہارے چہرے بھی ذرا خوبصورت ہیں، اور ایک ساتھ اگر 10 بھائی چلے گئے تو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے بادشاہ کا جو محل ہے ایک 2 بھائی کر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے، مختصر بات کر کے قصہ بولتا ہوں، حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدمی کو نظر لگتی ہے، فرمایا سوار کو نظر لگنے کی وجہ سے سوار گر جاتا ہے، آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، جانور کو نظر لگنے کی وجہ سے جانور مر جاتا ہے یا ہانڈی میں چلا جاتا ہے، زیبا چیز نہیں ہانڈی میں چلا جاتا ہے، تو انسان بھی مر جاتا ہے، جانور بھی مر جاتا ہے، چلتا آدمی ہے نظر لگ کے گر جاتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے ایک عرب میں ایک آدمی مشہور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر لگاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے اس کو باضابطہ بلائے کہ اللہ کے رسول کو نظر لگا بولے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولے کہ اگر ہماری نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی چیز کھانے کی آ گئی، کوئی خوبصورت چیز آ گئی، تو کوئی خوبصورت بچہ آ گیا، کوئی اچھی چیز آ گئی تو کیا پڑھنا؟ اگر ہماری نظر لگنے کا اندیشہ ہے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا۔ اگر ہم کھا رہے ہیں یا کوئی چیز ہم کر رہے ہیں دوسرا اور ارے واہ، یعنی دوسرے کی نظر لگنے کا اگر اندیشہ ہے تو ہم پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی پڑھے جیسا انہیں آیا، دیکھے اللہ کے رسول لا حول ولا قوت الا باللہ ہوتی، اکثر کی نظر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ وہ چیزیں پیدا کرتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، پھر کوشش کرے، پھر کوشش کرا انہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے، پھر کوشش کرا انہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو نظر لگنے کا اندیشہ ہے میرے بچوں، اس وجہ سے الگ الگ دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ جب الگ الگ دروازے سے داخل ہو گئے، جب واپس آئے تو بنیامین کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن کا واقعہ یاد آ گیا، چونکہ والد صاحب لے کے چلتے تھے نا حضرت یوسف کو، حضرت بنیامین کو۔ ہوا یہ کہ جب آنے کے بعد بولے ٹھیک ہے بھائی تم لوگ لے کر آئے نا، تو ایک کام کرو، دونوں ایک ایک کمرے میں آرام کرو۔ بنیامین چونکہ 10 تھے، 5 کمروں میں ہو گئے، بنیامین بچ گئے، تو انہوں بولے کہ یہ جو لڑکا ہے چھوٹا، انہیں میرے ساتھ آرام کریں گا۔ جب کمرے میں گئے، بنیامین کو کان میں بولنے لگے تو میرے کو پہچانتا؟ میں یوسف ہوں۔ ایک دم چمک گیا، ارے آپ بادشاہ؟ نہ میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں، میں نہیں جاتا۔ نہیں تو جانا، اب یار تیرے کو اگر میں روک لیا تو روک نہیں سکتا، میں بادشاہ ہوں، اس وجہ سے میں روکنے کی تیرے کی ترتیب بناتا ہوں۔ ترتیب کیا بنانا ہے؟ میں ایک ترتیب بناتا ہوں، تو چلے جا۔ میں کیا بنانا ہے وہ بتا دیے، ترتیب کیا بنانا ہے، کدھر بنانا ہے، لہٰذا ایک بہانے سے تیرے کو روک لیا جائے گا۔ تو پھر وہی اعزاز سے ان کو اونٹ بھر غلہ وغیرہ دیا گیا، اب اناج بھر کے پورا بوری وغیرہ یعنی تھیلا میں سب بھر کے دے دیا گیا۔ جب یہ واپس نکلے، تھوڑی دور جب جانے کے بعد اعلان ہوا کہ بھائی بادشاہ کا جو پیالہ جس کے اندر بادشاہ پانی پیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام گم گیا۔ اب وہاں پر واقعہ یہ تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے، جس کے پاس بھی وہ پیالہ ملے گا وہ بادشاہ کے پاس رکھ لیا جائے گا، بادشاہ کا غلام بنا لیا جائے گا۔ شرط رکھے، یعنی اس وقت کی ترتیب بنے تھے، شاید اللہ تعالیٰ حکمت ڈالا تھا تو غلام بنا لیا جائے گا۔ تو حضرت یوسف جب یہ لوگ نکلے، تمام کے تمام غلامان پورے نکلنے والوں کو روک لی، ساتھ میں ان کو بھی روک لی۔ روکنے کے بعد بولے کہ بھائی تمہارے پاس تم چور ہیں، لہٰذا تمہارے جو تھیلے ہیں وہ چیک کرو ہمارے۔ انہوں نے بولے ارے کیسا چیک کرو؟ ہمارے کو تو بادشاہ عزت کے ساتھ ٹھہرایا اور اعزازی مہمان اعزازی کے ساتھ نوازا اور بہت سارا اناج ہم کو دیا، اور بادشاہ خود ہمارے کو دسترخوان پہ بٹھا کے کھلایا، انہیں خود ہمارے سے ہاتھوں سے اناج تیار کر کے دے رہا۔ بادشاہ خود کر رہا ہے تو ہم کیسے چور ہو سکتے ہیں؟ ہمارے کو بغیر اس کے کچھ خریدے بغیر ہمارے کو ایک دم ہدیہ اور گفٹ کے جیسا مل رہا ہمارے کو۔ تو نہیں، پہلے ہمارے کو تھیلے چوری کرو، یہ چیک کرو۔ جب پورے تھیلے چیک کرے تو بنیامین جو تھے ان کے تھیلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا لوٹا رکھا ہوا تھا، ترتیب بنے تھے، بولے نہیں تھے۔ جب بنیامین کے تھیلے رکھا تھا، ارے تیری تو بھی ویسی چور ہے، تیرا بڑا بھائی بھی ویسی چور تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں 10 بھائی، تو بھی ویسی چور ہے، تیرا بڑا بھائی بھی ویسی چور تھا۔ بڑا بھائی چور کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصہ یہ آتا ہے، بچپن میں ان کی پھپھو لے کے گئے تھے، ان کے پھپھو لے کے گئے کہ ان کے پھپھو ان کی لڑکی کو ان کو دینا چاہ رہے، خوبصورت تھے۔ جب واپس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں مانے، تو حضرت انبیاء علیہ السلام سے کپڑا چلتا ہوا آ رہا تھا وراثتاً، بھئی یہ برکت کا کپڑا ہے، برکت کا کپڑا ہے، برکت کا کپڑا ہے، شاید ٹوپی تھی، کوئی چیز تھی۔ تو ان کی پھپھو کیا کرے، گھر کو آتے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں باندھ کے ان کو گھر کو بھیج دیے۔ ہمارے پاس سے برکت کا کپڑا چلا گیا، آگے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کمر میں بندھا ہوا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں تھا نا بھی، جو بھی چوری کریں گے غلام بنا لیا جائے گا۔ پھر پھپھو کے پاس چلے گئے، پھپھو کا انتقال ہونے کے بعد پھر اپنے باپ کے پاس آ گئے، تو وہ واقعہ یاد کر کے، حالانکہ ان کے بھائیوں کو معلوم تھا کہ پھپھو ہمارے ساتھ غلط کری تھی اس زمانے میں، لیکن انہوں الفاظ دہرائے کہ بھائی تیرا بھائی بھی چور تھا، تو بھی چور ہے، یعنی تو بھی لوٹا چوری کرا۔ یہ جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دربار میں حضرت بنیامین پہنچے، بتا دیے کہ بھئی میرے کو ایسا ایسا قصہ بولے، آپ کے بارے میں بھی چور بولے۔ اس وقت کا قصہ سننے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام غصہ نہیں ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے کہ سارا قصہ یہ لوگ جانتے ہیں، میرے کو مارنے کی پلاننگ کرے، بچپن سے یہ لوگ میرے بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا بھائی ہوں، حالانکہ حالات سب جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہونا بلکہ نظر انداز کر کے باتوں کو چھپا کر اپنی بڑائی اپنے ابا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک ہی ہوئی، انشاءاللہ کل قصہ سنا جائے۔